والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات عزیزان گرامی و ارباب بصیرت، میرے معزز سامعین، یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو معروف و مشہور نہ ہو، جن سے ہمارے اذہان مانوس نہ ہو، بلکہ دامن اسلام سے وابستہ کسی بھی مذہب و فرقے کا انسان ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر ایک اس آیت سے آشنا ہے۔ اس آیت کا عنوان ہی ہے آیت تطہیر، اور مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر ایک نے نقل کیا ہے، لکھا ہے، واضح کیا ہے، صاف لفظوں میں قبول کیا ہے کہ یہ آیت تطہیر بنت رسول سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ آیت کریمہ اسلام میں صرف ایک بی بی ایسی ہیں جن کی عصمت کی بہترین دلیل ہے۔ اسلام میں، یہ اسلام سے پہلے جناب مریم ہیں جو معصومہ ہیں، لیکن اسلام میں صرف ذات گرامی شہزادی بنت رسول جناب زہرا ہیں جو صرف معصومہ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مشہور و معروف آیت جو عصمت زہرا سلام اللہ علیہا پر بین اور واضح دلیل ہے، تو آخر مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ اور مسلمانوں کے خود ساختہ مورخ، مسلمانوں کی خود ساختہ کتابیں، مسلمانوں کے خود ساختہ محدث، انہوں نے جناب زہرا کی عصمت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جب یہ قرآن کا اعلان ہے کہ بنت رسول معصومہ ہیں، اور عصمت کی تعریف آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، معصوم کون ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ معصوم وہ ہے جو جان بوجھ کر کے غلطی نہ کرے، معصوم وہ ہے جو بھول کر کے غلطی نہ کرے، معصوم وہ ہے جو بچپنے میں غلطی نہ کرے، معصوم وہ ہے جو جوانی میں بھی غلطی نہ کرے،
معصوم وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی غلطی نہ کرے، معصوم وہ ہے جو گناہ صغیرہ بھی نہ کرے، معصوم وہ ہے جو گناہ کبیرہ بھی نہ کرے۔ یعنی معصوم وہ ہوتا ہے جہاں پر سن و سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ ہے معصوم۔ تو جناب سیدہ کی ذات گرامی ذات معصومہ ہے، ذات معصومہ ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ تو پھر آخر مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ وہی مسلمان جو کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، وہی مسلمان جو کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، جس کتاب کے کافی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہی قرآن، اسی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے اہل البیت ہم نے رزق کو تم سے دور رکھا ہے۔ وہی قرآن جس کے لیے مسلمانوں نے 1400 سال پہلے نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی لاجک ضرور ہے، درمیان میں کوئی راز ضرور ہے۔ یعنی قرآن کافی ہے، یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ جناب زہرا معصومہ، تو پھر مسلمان مان کیوں نہیں رہا ہے؟ مان اس لیے نہیں رہا ہے کہ اگر عصمت زہرا قبول کر لی تو خلافت کی عمارت گر جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے عصمت زہرا کو قبول کر لیا تو پھر سقیفہ کی بنیادیں ہل جائیں گی، لہذا اس سقیفہ کی عمارت کو باقی رکھنے کے لیے مسلمان نے صریحاً قرآن کو تو چھوڑ دیا لیکن سقیفہ کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمیں کوئی گلا بھی نہیں ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ محبت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے، اپنا اپنا نصیب ہے، یہ اسی کو ملتی ہے جس کے ہاں طہارت والدین ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ آیت تطہیر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت میں تم سے رزق کو دور رکھوں اور تم کو اس طرح سے پاک رکھوں جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، ارادہ اللہ کا اور ارادہ بندے کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا ارادہ اور ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے۔ اللہ کا ارادہ ہمارے جیسا نہیں، ہمارا ارادہ خدا جیسا نہیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی کوئی بھی صفت بندے جیسی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ رازق ہے، یہ مرزوق، یہ ساجد ہے، وہ مسجود، وہ حیات دینے والا، یہ حیات لینے والا، وہ مارنے والا، یہ مرنے والا، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا شدہ، وہ عالم، یہ جاہل، وہ قادر، یہ مقدور، وہ علت، یہ معلول۔ تو عزیزان گرامی، جب ہر چیز میں فرق ہے تو بندے کا ارادہ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے۔
ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت ہماری جیسی ہے، اللہ کا علم ہمارا جیسا ہے، نہیں، اللہ کی جتنے بھی صفات ہیں وہ ہم سے بالکل الگ ہیں۔ تو اعلان یہ ہو رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ تو اللہ نے تو ارادہ نماز کا بھی کیا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، لیکن نماز تو نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا ارادہ یہ ہے لوگ زکوٰۃ دیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ خمس دیں، لیکن خمس نہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے لوگ جھوٹ نہ بولیں، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ چوری نہ کی جائے، چوریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، لیکن روزے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ غیبت نہ ہو، لیکن غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تہمتیں نہ لگائی جائیں، لیکن لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جنگ سے لوگ فرار نہ کریں، لیکن لوگوں نے فرار کیا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے لوگ شک نہ کریں، لیکن لوگوں نے شک کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بے شمار، بے انتہا، لا تعداد چیزوں کا ارادہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ان سب کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کیا ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ جیسے اللہ نے ساری چیزوں کا ارادہ کیا لیکن مخالفت ہو رہی ہے، اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو پاک رکھے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی مخالفت ہوئی ہو۔ بھائی عام انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے نماز کا ارادہ کیا، نماز نہیں پڑھی جا رہی، روزے کا ارادہ کیا، روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں، اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے والدین کی لوگ خدمت کریں، لیکن لوگ خدمت نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ارادہ کیا لوگ ظلم نہ کریں، لیکن ظلم ہو رہے ہیں۔ تو ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے اور وہ رزق سے دور نہ ہوا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ خیال اگر ذہن میں آئے تو غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے جو مثالیں دی ہیں، یہ جتنی میں نے مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سارے وہ ارادے ہیں جن کا تعلق بندے سے ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ارادہ ہے اللہ کا، کرے گا کون؟ بندہ۔ ارادہ ہے اللہ کا، نماز پڑھے گا کون؟ بندہ۔ ارادہ ہے اللہ کا، حج کرے گا کون؟ بندہ۔ تو جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، یہ ساری مثالیں وہ ہیں جن کا تعلق بندے سے ہے۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ پہاڑ ہو جائیں، ہوا یا نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا زمین وجود میں آئے، وجود میں آئی یا نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا چاند وجود میں آئے، وجود میں آیا یا نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا دریا رواں دواں ہو، رواں دواں ہے یا نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا انسان وجود میں آئے، انسان وجود میں آیا یا نہیں؟ یعنی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا تعداد بے انتہا چیزیں ایسی ہیں، ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ادھر وہ چیز ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ اللہ نے کیا لیکن اس کا تعلق بندے سے ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ اللہ نے کیا لیکن اس کا تعلق بندے سے۔ اللہ نے پہاڑوں کا ارادہ کیا، بندے سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے دریا کا ارادہ کیا، بندوں کی کوئی دخالت نہیں۔ اللہ نے ستاروں کا ارادہ کیا، بندوں کی کوئی دخالت نہیں۔
اللہ نے پیڑ پودوں کا ارادہ کیا، بندے کی کوئی دخالت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا، اگر اس کا تعلق بندے سے ہے تو وہاں تو مخالفت ممکن ہے، وہاں تو مخالفت ممکن ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس کا تعلق بندے سے نہیں اللہ سے ہے، تو ادھر ارادہ کیا ادھر مراد وجود میں آئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب آئیے جو مین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میرا ارادہ یہ ہے اہل بیت میں تم سے رزق کو دور رکھوں، رزق کو، گندگی کو دور رکھنے کا ارادہ اللہ نے کیا۔ تعلق اللہ سے ہے یا بندے سے؟ اگر اللہ اس رزق کو دور کرنے کا کام بندوں کے حوالے کر دیتا، جیسے انجام نماز، زکوٰۃ کا کام، نماز کا کام، روزے کا کام، خمس کا کام اللہ نے بندوں کے حوالے کیا، لیکن رزق کو دور کرنے کا کام اللہ نے امت کے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ اظہار رزق یعنی دور رکھنا رزق کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، یعنی میں ہی دور رکھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی اگر رزق کو دور رکھنے کا تعلق بندے سے ہوتا تو یہ امکان ممکن تھا کہ وہ کام محقق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اللہ نے اذہاب رزق کو دور رکھنے کا کام اپنی ذات سے وابستہ کیا، اپنی ذات سے وابستہ کیا۔ اور اللہ کا ارادہ جب اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے تو انما یعنی اللہ جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور مراد ذات خدا سے وابستہ ہوتی ہے تو جیسے ہی ارادہ ہوتا ہے مراد فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اس کا نام ہے ارادہ تکوینی، اور اس کا نام ہے ارادہ تشریعی، یعنی وہ ارادہ جہاں پر کام بندے کو انجام دینا ہے وہ ارادہ تشریعی ہے، وہ ارادہ جہاں پر کام اللہ خود انجام دیتا ہے وہ ارادہ تکوینی ہے۔ تو آیت تطہیر میں ارادہ تکوینی استعمال ہوا ہے، نہ کہ ارادہ تشریعی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ دوسری بات، کچھ لوگ کیا اس زمانے میں ہر مسلمان سعودی جاتا ہے اور سعودی جانے کے بعد عربی پڑھ تو نہیں سکتا، عربی لکھ تو نہیں سکتا، لیکن بولنے لگتا ہے۔ اور جب بولنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ ہم تو سعودی گئے تھے، وہاں پر ہم نے سنا کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اہل کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ تو اہل البیت کا مطلب ہوا گھر کے لوگ، اہل البیت کا مطلب ہوا گھر کے لوگ، تو اہل بیت رسول کا مطلب ہوا رسول کے گھر کے لوگ۔ سعودی جانے کے بعد انسان اتنا ترقی کر لیتا ہے
کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اہل بیت رسول کا مطلب ہے رسول کے گھر کے لوگ. تو گھر کے لوگوں میں باپ بھی ہوتا ہے, گھر کے لوگ میں ماں بھی داخل ہے, گھر کے لوگ میں بھائی بھی داخل ہے, بہو بھی داخل ہے, زوجہ بھی داخل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اہل بیت رسول کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ. تو اہل بیت میں ازواج رسول بھی شامل ہے. عربی بولنے والا یہ سعودی جا کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت رسول, رسول کے گھر کے لوگ. تو گھر کے لوگ میں تو بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے, باپ بھی ہے. سب کو ملا کر کے کہا جاتا ہے گھر کے لوگ. تو جب ہمارے گھر کے لوگوں میں ہماری بیویاں شامل ہیں تو رسول اللہ کے گھر کے لوگوں میں بیویاں کیوں نہیں شامل ہیں؟ جب ہمارے گھر کے لوگوں میں ہماری بیویاں شامل ہیں, ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ گھر میں کتنے لوگ ہیں, تو میں اپنی بیوی کو کاؤنٹ کرتا ہوں کہ نہیں کاؤنٹ کرتا ہوں؟ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ کتنے ہیں, تو میں اپنے گھر کے لوگ جب بتاتا ہوں تو اپنی بیوی کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں. تو رسول اللہ کے گھر کے لوگ میں بیوی کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگی؟ یہ عربک سیکھ کر کے جو سعودی سے آیا ہے اس کی یہ فکر ہے, سوچ ہے, اور کسی حد تک صحیح لگ رہی ہے, کسی حد تک صحیح لگ رہی ہے, لیکن ہے نہیں صحیح. صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اگر اسلام عربی زبان سے لیا گیا ہوتا, اگر اسلام عربی زبان سے لیا گیا ہوتا تو اس کی یہ سوچ صحیح ہو سکتی تھی. ہم نے عربی زبان سے اسلام نہیں لیا ہے, ہم نے اسلام رسول اللہ سے لیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اگر عربی زبان سے اسلام لیا ہوتا تو پھر صلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ عربی زبان میں صلاۃ کی میننگ کیا ہے؟ عربی زبان میں صلاۃ کی میننگ ہے کیا؟ دعا. عربی زبان میں صلاۃ کی میننگ ہے دعا. عربی زبان میں حج کی میننگ کیا ہے؟ عربی زبان میں حج کی میننگ ہے ارادہ. عربی زبان میں زکوٰۃ کی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی میننگ ہے خرچ کرنا. عربی زبان میں اذان کی کیا میننگ ہے؟ اعلان کرنا. عربک زبان میں طہارت کی کیا میننگ ہے؟ صفائی کرنا. تو عزیزان گرامی, اگر عربک سے اسلام لینا ہے تو پھر آیت سے صلاۃ کا ترجمہ نماز نہیں. اگر اسلام عربک زبان سے سمجھنا ہے تو حج کا ترجمہ مکے میں جا کر کے کعبہ کے پاس اعمال نہیں. تو پھر ہر چیز کو عربک زبان سے لیا جائے گا, تو پھر سارا ترجمہ بدلیے, پورا دین بدلیے. پھر نماز, صلاۃ کا مطلب نماز نہیں, حج کا مطلب اعمال خاص نہیں, زکوٰۃ کا مطلب مال خاص نہیں, طہارت کا مطلب خاص وضو تیمم نہیں. تو پھر ہر چیز کو بدلیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے اسلام عربک زبان سے نہیں لیا ہے. تو پھر جس سے لیا ہے
تو پھر یہ صلاۃ کا ترجمہ نماز کیوں ہوا؟ جب عربک زبان میں صلاۃ کا مطلب دعا ہے تو یہ نماز کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے بتایا۔ حج کا مطلب عربک لینگویج میں ارادہ، تو پھر اعمال خاص کا نام حج کیوں؟ کہا رسول اللہ نے بتایا۔ بھائی طہارت کا مطلب صفائی، تو پھر وضو و تیمم و غسل کا نام طہارت کیوں؟ کہنے لگے رسول اللہ نے بتایا۔ تو زکوٰۃ کا مطلب عربک لینگویج میں خرچ کرنا، تو پھر یہ مال مخصوص کا نام زکوٰۃ کیوں؟ کہنے لگے رسول اللہ نے بتایا۔ واہ واہ، ہر چیز میں رسول اللہ نے بتایا، ہر چیز میں رسول اللہ نے بتایا۔ عربک لینگویج میں صلاۃ کی میننگ تھی دعا، اس کو چھوڑا نماز لیا، کیوں؟ رسول اللہ نے کہا ہے۔ حج کی اوریجنل میننگ چھوڑی، دوسری میننگ لی، کیوں؟ رسول اللہ نے کہا ہے۔ اما جب ہر چیز میں اوریجنل میننگ چھوڑ کر کے دوسری میننگ لے رہے ہو تو اہل بیت کی اوریجنل میننگ چھوڑو، رسول اللہ سے لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نزلے سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ میں مجلس و خطاب کرتا، لیکن مولانا کا حکم تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے ہر چیز کی اوریجنل میننگ چھوڑی اور وہ میننگ لی جو رسول اللہ نے بیان کیا، وہ میننگ لی جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی اوریجنل میننگ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اوریجنل میننگ اہل بیت کی عربک لینگویج کے اعتبار سے لیں تو رسول کے گھر کے لوگوں میں بیوی آئے گی، لیکن اہل بیت کا جو معنی رسول نے دیا ہے، اگر وہ معنی لیا جائے گا تو اہل بیت رسول میں ازواج رسول داخل نہیں۔ اب مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک رسول کا یہ طریقہ تھا کہ صبح کے وقت در سیدہ پر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام السلام السلام۔ تو اب کہنے دیجئے کہ یہ رسول در سیدہ پر سلام کرنے نہیں، اہل بیت کی میننگ سمجھانے جاتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کی میننگ سمجھانے کے لیے 6 مہینے متواتر رسول در سیدہ پر جا کے سلام کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہر چیز میں ہم نے رسول سے لیا، اہل بیت رسول کا معنی بھی ہم کو رسول ہی سے لینا پڑے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس در پر رسول جا کر کے یا اہل البیت السلام علیکم، فخر انبیاء، فخر مرسلین، فخر آدم، فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ جا کر کے سلام کرتا ہے، اللہ اکبر، کتنی باعظمت ہے وہ سیدہ، کتنی باعظمت ہے وہ سیدہ کی ڈیوڑی، جہاں پر رسول فخر المرسلین جا کر کے سلام کر رہا ہے۔ کتنی برکت و باعظمت ہے وہ چوکھٹ
جہاں پر آسمان سے جنت سے لگاتار فرشتے جھاڑو دینے آ رہے ہیں، جس کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں، جس کے گھر کی چکی چلانے کے لیے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دروازے کا حال مسلمانوں نے کیا کیا؟ اگر انصاف کسی کے دل میں ہے اور اگر عقل سے سوچے، قسم خدا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مسلمانوں نے اس در کا یہ عالم کیا، اس در کا یہ عالم کیا، اتنا انقلاب آیا بعد وفات الرسول کہ اسی دروازے پر جناب فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین کے دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے اکٹھا ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے مسلمان اکٹھا ہوا، وہی دروازہ جہاں پر رسول سلام کرنے جاتا تھا، اس دروازے میں آگ لگا دی۔ اس دروازے کے پیچھے جناب سیدہ علی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، پسے پشت دیوار ہے، اور ایک ملعون نے دروازے پر پیر مارا، پیر سے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ ارے شہزادی در و دیوار کے بیچ میں آئے، پسلیاں ٹوٹ گئے، پہلو شکستہ ہو گیا۔ جناب محسن شہید شہزادی غش میں آواز دیے فضا۔ ارباب اعضا، یہ اسی شہزادی کے در پر مسلمانوں نے یہ حرکات انجام دی ہے جہاں پر رسول فخر انبیاء سلام کرنے آتا تھا۔ یہ اسی زہرا کا بعد رسول حال ہوا۔ قسم خدا کی غیر مسلم بھی جب مسلمانوں کے ان کردار کو دیکھتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، تو وہ بھی مجبور ہو کر کے ان ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو کر کے ان ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ سیدہ جس کے لیے جناب رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کا غضب میرا غضب، فاطمہ کی مرضی میری مرضی، جس سے زہرا غضبناک اس سے رسول اللہ غضبناک، جس سے زہرا خوش اس سے رسول اللہ خوش۔ وہی زہرا بعد رسول مسلمانوں نے اتنا ظلم ڈھایا، پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، مسلسل بیمار رہنے لگی، مسلسل بیمار رہنے لگی، بدن لاغر ہوتا چلا گیا، بدن نحیف ہوتا چلا گیا، اور بروایت بعد رسول 75 دن صرف زندہ رہی، بروایت 90 دن صرف زندہ رہی، بروایت 70 دن صرف زندہ رہی، اور باب ازا 18 سال میں شہزادی کا اس دنیا سے اٹھنا، اگر کوئی پوسٹر میں لکھتا ہے وفات جناب سیدہ تو قسم خدا کی یہ غلط ہے۔ جناب سیدہ نے وفات نہیں کیا، بلکہ ظالموں کے ظلم کے نتیجے میں سیدہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سیدہ ہے، وفات سیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعد رسول سیدہ پر ڈھایا جانے والا ظلم ہی سبب بنا ہے سیدہ کی شہادت کا۔ اور باب ازا
آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں جناب سیدہ کس قدر زخمی ہوئی تھی، جناب سیدہ کے زخم کا کیا عالم تھا؟ اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ذرا اس موقع کو ذہن میں لائیے جب میرا مولا علی وصیت زہرا کے مطابق غسل کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ روایت بتاتی ہے فاتح خیبر علی ایک بار چیخ مار کے رونے لگا۔ اللہ اکبر! علی جیسا بہادر چیخ مار کے رونے لگا۔ اصحاب نے پوچھا مولا آپ کہ چیخ مار کر گریہ کرنے کا کیا سبب؟ جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، لیکن بنت رسول نے کبھی علی سے ذکر نہیں کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب